بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے دن میرے سب سے زیادہ قریب وہ شخص ہوگا جو مجھ پر سب سے زیادہ درود بھیجتا ہوگا۔ جامعہ ترمذی حدیث نمبر 484۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے دن مومن کے میزان میں حسن اخلاق سے زیادہ باری کوئی چیز نہیں ہوگی۔ جامعہ ترمذی حدیث نمبر 2002۔ حضرت عدی بن حاتم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے ہر شخص سے قیامت کے دن اس کے اعمال کے بارے میں ضرور پوچھا جائے گا، لہٰذا جہنم سے بچو، ہوا آدھی کھجور صدقہ کر کے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 1417، صحیح مسلم حدیث نمبر 1016۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے دن 7 قسم کے لوگوں کو اللہ تعالیٰ اپنے عرش کے سائے میں جگہ عطا فرمائے گا، جبکہ اس دن اس کے سائے کے سوا کوئی سایہ نہیں ہوگا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 660، صحیح مسلم حدیث نمبر 1031۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے دن سب سے پہلے نماز کا حساب لیا جائے گا، اگر نماز درست ہوئی تو باقی اعمال بھی درست ہوں گے۔ سنن ترمذی حدیث نمبر 413۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے دن میری امت کے وہ لوگ کامیاب ہوں گے جو مجھ پر کثرت سے درود بھیجتے ہیں۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے مروی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے دن رحم کرنے والوں پر رحمان رحم فرمائے گا، تم زمین والوں پر رحم کرو، آسمان والا تم پر رحم کرے گا۔ جامعہ ترمذی حدیث نمبر 1924۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے دن اللہ تعالیٰ 7 لوگوں کو اپنے سائے میں جگہ دے گا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے دن جس شخص نے کسی مسلمان کی دنیاوی پریشانی دور کی، اللہ تعالیٰ اس کی قیامت کی پریشانیوں سے ایک پریشانی دور فرمائے گا۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 2699۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے دن تمہارے بہترین اعمال میں سے ایک اللہ کا ذکر کرنا ہے۔ جامعہ ترمذی حدیث نمبر 3377۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے دن اللہ تعالیٰ فرمائے گا، کہاں ہیں وہ لوگ جو میری خاطر ایک دوسرے سے محبت کرتے تھے، آج میں انہیں اپنے سائے میں جگہ دوں گا۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 2566۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے مروی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے دن جس کے ساتھ حساب میں سختی کی گئی وہ ہلاک ہو گیا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 103، صحیح مسلم حدیث نمبر 2876۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے دن سب سے پہلے جن لوگوں کے درمیان فیصلہ ہوگا ان میں شہید، عالم اور صحیح بھی شامل ہوں گے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 1905۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، ہم ایک جنازے میں تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور ہمارے درمیان بیٹھ کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے ہر شخص کا ٹھکانہ جنت یا جہنم میں لکھ دیا گیا ہے۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، پھر کیا ہم اپنے مقدر پر بھروسہ کر کے عمل چھوڑ دیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نہیں، عمل کرتے رہو، ہر شخص کے لیے وہی عمل آسان کر دیا جاتا ہے جس کے لیے وہ پیدا کیا گیا ہے۔ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، ایک شخص نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کیا، مجھے ایسا عمل بتائیں جو مجھے جنت میں داخل کر دے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کی عبادت کرو اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ، نماز قائم کرو، زکوٰۃ ادا کرو اور اپنے رشتہ داروں سے اچھا سلوک کرو۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 1396۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے دن 7 لوگوں کو اللہ تعالیٰ اپنے سائے میں جگہ عطا فرمائے گا، جبکہ اس دن اللہ کے سائے کے سوا کوئی سایہ نہ ہوگا، ان میں ایک وہ شخص بھی ہے جو چھپ کر صدقہ کرتا ہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 6806۔ صحیح مسلم۔
حاصل سبق ان تمام حدیث مبارکہ سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ قیامت کے دن نجات کے لیے صرف دعوے کافی نہیں بلکہ نیک اعمال، تقویٰ، صدقہ، اللہ کی عبادت، نماز، رشتہ داروں سے حسن سلوک اور دوسروں کی مشکلات دور کرنا ضروری ہے۔ ہمیں دنیا کی زندگی کو غنیمت جان کر نیکیوں میں آگے بڑھنا چاہیے اور اللہ تعالیٰ سے جنت اور آخرت کی کامیابی مانگنی چاہیے۔ پیارے دوست، اگر آپ کو میری ویڈیو اچھی لگے تو لائک کریں، شیئر کریں، سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کا بٹن دبائیں تاکہ ہر نئی ویڈیو آپ تک پہنچے۔ شکریہ۔